वेलकम बैक। तो जी अब बात होगी T20 वर्ल्ड कप में होने वाले आज के मैच यूएसए और पाकिस्तान के हवाले से। उस हवाले से भी आपको खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि आईसीसी के सामने बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद उन्हें इज्जत दिलवाना था, जाती कोई भी मकसद नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि बांग्लादेश की शर्तें मानी गईं, तभी हुकूमत ने भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया। यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद राब्ता क्या रह जाता है। बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, जो चीजें कहीं उनकी वो कबूल हुई, हमारा अपना कोई इसका जाती मकसद नहीं था। वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था। उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया। जब उनकी चीजें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पर क्रिकेट के लिए आप लोगों को अच्छी खबरें देंगे ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो जाया। और अब आईसीसी शर्तें मनवाने के बाद पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने पर आमादा हो गया है और पाकिस्तानी हुकूमत ने कौमी टीम को इजाजत दे दी है। आईसीसी ने पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट की मेजबानी देने का वादा कर लिया। पाबंदी न लगाने की भी यकीन दहानी कराई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की अख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा, इस नोयत की मशक़ें बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत। पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत कर रहा है। पाक फजाइया शो में जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल लड़ाका तैयारे की नुमाइश कर रही है और पाक फजाइया की जानिब से आलमी पजीराई हासिल करने वाले सुपर मशाक तरबेती तैयारे को भी पेश किया गया। वर्ल्ड डिफेंस शो आलमी दिफाई सिक्योरिटी सनत का अहम तरीन प्लेटफॉर्म तस्वुर किया जाता है। ISPR के मुताबिक PAF की शिरकत पाकिस्तान की उभरती हुई फजाई और दिफाई टेक्नोलॉजी की सलाहियतों का मजहर है। JF-17 ब्लॉक 3 जदीद एवानिक्स, AES एयर रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है। तैयारा BVR सलाहियतों के साथ जदीद फजाई जंगी तकाज़ों को पूरा करने की मुकम्मल अहलियत रखता है। सुपर मशाक बुनियादी तरबियती तैयारा, पायदारी, कम लागत और आसान देखभाल के बाइस आलमी शोहरत रखता है। सुपर मशाक मुतादिद दोस्त ममालिक की फजाई अफवाज में कामयाबी से शामिल किया जा चुका। PAF की शिरकत दिफाई बरामदात के फरोग और आलमी ताउन के आज़म की अक्कासी करती है। नुमाइश आलमी वफूद, दिफाई हुक्काम और सनतकारों को बाहमी ताउन के मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान और सऊदीया का सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का सऊदीया का दौरा। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज से मुलाकात की। तलाल चौधरी कहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल राबता खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का खत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। उज़्बेक सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान तारीखी और नतीजा खेज था। उज़्बेक सदर ने खत में दौरा पाकिस्तान का जिक्र करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो सदर जरदारी ने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल बैंकारी का लाइसेंस दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और कुवैत हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। कुवैत और पाकिस्तान वो दोस्त हैं जो हमेशा एक दूसरे की भरपूर हिमायत करते हैं। वक्त आ गया है कि हम सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग दें। The third licensed digital retail bank in Pakistan, and this would go a long way in further strengthening our brotherly and our bilateral economic relations. Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries, has always been very committed to support Pakistan in many ways. I think it's high time we join hands together and promote our bilateral economic, investment, trade relations like never before. And my government would be totally committed to work, government of Kuwait, to really materialize these cherished. पेशावर वालों के लिए अच्छी खबर। शायकीन क्रिकेट पेशावर के
کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی پاکستان سپر لیگ کے ایکشن سے محظوظ ہو سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر کور ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا۔ اعلامیے میں بتایا گیا پشاور میں رواں سال پی ایس ایل میچ کروائے جائیں گے۔ چیئرمین محسن نقوی نے اس سلسلے میں پشاور کرکٹ اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا۔ اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا وفاق اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی یقینی ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں اور عسکری کارروائیوں کے جائزے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی متاثرہ اضلاع میں گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی یقینی بنائے گی۔ مقامی آبادی کے لیے مستقل آمدن اور متبادل روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ اجلاس میں عارضی بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر قانونی سم کارڈ، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی خیبر پختونخوا پولیس کے گن گانے لگے۔ کہا اسلام آباد سانحے کی تحقیقات میں کے پی پولیس نے بہت اچھا کام کیا۔ سی ٹی ڈی کی کامیابی کا کریڈٹ صوبائی پولیس کو دوں گا۔ ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے، اور ایک چیز میں تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ پاکستان سب سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ ابھی سی ٹی ڈی نے آپ کی اتنا بڑا کام کیا ہے جس کا کریڈٹ میں کے پی کے پولیس کو دوں گا۔ اسلام آباد والا جو سارا انسیڈنٹ ہے انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا، تو یہ سب مل کے کر رہے ہیں کام، ہم مل کے شکست دیں گے۔ کوئی دھمکا کر اپنی بات منوا لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں عوام اور صوبے کے مفاد کے لیے ساتھ بیٹھوں گا۔ موجودہ وفاقی حکومت پر آئی ایم ایف نے کرپشن کی چارج شیٹ دی مگر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ سوچتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر اور دھمکیوں سے وہ مجھ سے کچھ منوا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ ہمارا پہلا مسئلہ امن و امان کا ہے، اور ایک حکومت جس پر آئی ایم ایف چارج شیٹ لگا رہی ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں 4 ارب روپے اپنے تیرا کے متاثرین کے لیے دوں، جو ان پر لگیں گے اس پر تو دنیا سر پر اٹھائی ہوئی، لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے پر یہ ایک بات بھی کریں۔ کسی کی خواہش پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ تیلیما جیسا سلوک کیا گیا۔ 4758 ارب روپے وفاق نے روکے رکھا ہے، میں ان سے لوں گا۔ جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو، آپ کے حقوق کے لیے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں، جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے۔ دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل سے بھی ملاقات کی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سلمان صفدر کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی گئی۔ سلمان صفدر نے میڈیا کو بتایا 3 گھنٹے سے زائد ملاقات رہی، بانی کی صحت ٹھیک ہے، باقی باتیں رپورٹ میں لکھ کر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف دی کورٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا تھا سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں، تفصیل سے بتایا جائے وہ کس حال میں ہے۔ کل رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے۔ ملاقات ہو گئی ہے بالکل۔ کتنا دورانیہ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ ملی ہے سر آپ؟ جی وہ ہو گیا۔ سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں اب رپورٹ میں بتاؤں گا۔ صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا۔ بانی سے ملاقات کی پوری اجازت نہیں ملی، یہ کافی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدالتوں سے درخواست ہے بانی کے کیسز لگائیں، ملاقاتیں کروائیں۔ حکومت سے معاملات سے متعلق سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا فی الحال ٹھنڈ کچھ زیادہ ہے لیکن چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی سے سلمان صفدر کی ملاقات اچھی پیش رفت ہے۔ بہت دیر سے یہ آرڈر آیا، بہت کم ہے، یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ مقبول لیڈر ہے، ان کے کیسز لگاؤ، ان سے ملاقاتیں کراؤ۔ ہمیں ملاقات کی اجازت تو پوری نہیں ہوئی، یہ انف نہیں ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو آج کا آرڈر ہے یہ خوشائند ہے، خان صاحب کا پتہ چلے معاملات کو سیٹل ہو رہے ہیں گورنمنٹ سے۔ دیکھو فی الحال تو
ٹرن کوئی زیادہ ہی ہے لیکن ہونے تو چاہیے. اچھا ہے سلمان صفدر صاحب تو جائیں, حالات کا جائزہ لے کر آئیں, یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. احتجاج کا پیرایا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چوک کی جانب بڑھیں, ہم نے احتجاج کا وہ طریقہ اپنانا ہے جس میں پوری قوم ہمارے ساتھ شامل ہے. قانون سازی پر حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پھر اختلافات سامنے آ گئے. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو نیب, ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بل اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر تحفظات ہیں. حکومت اہم قانون سازی پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت اور پی پی کے وفود کے درمیان ملاقات میں اوگرا, بھانگ, نیا پاکستان سمیت 5 بلوں پر اتفاق کیا گیا. حکومت نے 3 بلوں پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. وفود نے مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے بلاول بھٹو نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں, وہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے. گورنر پنجاب نے گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کانووکیشن میں شرکت کی, کامیاب طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی. اپنے خطاب میں کہا تعلیمی اداروں میں منشیات, ہراسانی اور بدماشی کلچر ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے میدان ویران ہونے پر تشویش کا اظہار بھی کیا. 26 نومبر احتجاج کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. علیمہ خانم اور ان کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے. عدالت نے کہا ملزمہ کی غیر حاضری کا کوئی جواز نہیں, نہ ہی استثناء ہے. عدالت نے NCCI کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو گواہان میں شامل کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. DSP نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا لی. علیمہ خانم سے ماربل فیکٹری ناکے پر تعمیل کرائی گئی. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جسٹس آغا فیصل پر مشتمل سانحہ گل پلازا کمیشن نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے. تفصیل کیا ہے اصغر عمر سے جانتے ہیں. جی اصغر. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں یہ سنگل ممبر کمیشن نے جوڈیشل انکوائری کے لیے کام شروع کر دیا اور اس سلسلے میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کل سیکرٹری لا اور سیکرٹری ہوم سیکرٹری اور کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس آغا فیصل کے چیمبر میں پیش ہوں تاکہ آئندہ کی کارروائی کا لائحہ عمل بنایا جا سکے اور کس طریقے سے اس ٹریبونل کی کارروائی کی جائے گی, کن گواہوں کو پیش کرنے کا طریقہ بنایا جائے گا اور کیا فیسلٹیز اور کیا ضروریات ہیں ٹریبونل کی. ان چیزوں پر کل اس پر توجہ ابتدائی اجلاس ہوگا اور سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہا ہے کہ وہ ان افسران کو یہ ہدایت منتقل کر دیں اور ان کی بروقت یہ پیشی کو یقینی بنائے. جی بہت شکریہ سر. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل رپورٹ نے افغان بیانیے کی نفی کر دی. رپورٹ کے مطابق افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی خطے کے لیے باعث تشویش ہے. سلامتی کونسل رپورٹ میں کہا گیا کالعدم TTP کو افغانستان میں زیادہ آزادی اور سہولت ملی ہوئی ہے. القاعدہ کو افغانستان میں سرپرستی حاصل رہی, بالخصوص TTP کو تربیت فراہم کی گئی. القاعدہ بر صغیر کی قیادت کے کابل میں موجود ہونے کی اطلاعات ہیں. سلامتی کونسل رپورٹ نے مزید کہا داعش خراسان, شمالی افغانستان اور پاکستانی سرحد کے قریب فعال ہے. افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی نیٹو ہتھیاروں کے ذخائر سے TTP حملوں میں اضافہ ہوا. سینٹ اجلاس میں لے چلیں گے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں اور بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں. وہ ریٹروسپیکٹو کا انہوں نے ادھر ڈھنڈورا پیٹ کے اور آرام سے چلے گئے. اس ریگولیشن کے اندر ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. انہوں نے کانٹریکٹس کی بات کی. اس ریگولیشن کے اندر مجھے فخر ہے کہ ہمارے ریگولیٹر نے کانٹریکٹس جو 7 سال کے لائسنسز اور کانٹریکٹس ہوتے تھے اس کی ایک بھی شک جس کو انہوں نے کنزیومر کے ساتھ اس لائسنس کے ذریعے کانٹریکٹ کے ذریعے انشور کیا تھا, ایک بھی شک کے اوپر کسی قسم کی ریورسل نہیں کی. انہوں نے کہا علی ظفر صاحب نے 20 سال کے لیے یہ چلتی رہتی. ارے بھائی قانون دان ہو آپ PTI کے, وہ بھی قانون دان ہو. اس PTI کے جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا, جس کی وجہ سے نواز شریف کی قائم شدہ حکومت اس وقت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, جس کے دور کے اندر ہمارے غریب کسان, مزدور, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, انڈسٹری سب کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں. اس عمران نیازی کے دور کے اندر, جس کے دور کے اندر
कीमत बिजली की आसमान तक गई और हम आज तक उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं हुए, कोई 20-20 साल की किसी को विजिबिलिटी नहीं दी गई। 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जिंदगी के इख्तिताम पे नहीं पहुंचता, किसी में इस मुल्क के अंदर जुर्रत ना हुई है और ना नेपरा ने ये किया है कि किसी को उसके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस लाए। नेट मीटरिंग का मामला और नेट बिलिंग का जो फर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटीड नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 में मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के अंदर जब मुझे 1 साल के लिए वजीर रखा गया था तो ये नेट मीटरिंग का मैकेनिज्म मैंने अपनी वजारत के दौरान काबीना से अप्रूव करवाया था और इस रेवोल्यूशन का आगाज किया था। जनाब चेयरमैन साहब, यहां क्लीन एनर्जी की बड़ी बात हुई। आपको पता है हमारे लिए हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं? हमने रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की कमिटमेंट क्या की है बैनुल अक़वामी पूरी कम्युनिटी के अंदर कि हम 2030 तक हमारी बिजली पैदा होने वाली का 60% हिस्सा क्लीन एनर्जी होगी और इस साल 2024-25 के अंदर हम ऑलरेडी 55% क्लीन एनर्जी को अचीव कर चुके हैं और 2035-34 तक हम 90% हमारी ग्रिड के ऊपर बिजली क्लीन एनर्जी होगी जो सोलर, विंड, हाइडल और न्यूक्लियर एनर्जी की शक्ल में होगी। और हमें फख्र है कि हम क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन के इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक लीडर है। हालांकि क्लाइमेट चेंज जो बाहर की इंडस्ट्रियल मुल्कों के अंदर उनकी गलतियों की वजह से हमारे यहां फ्लड्स आते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान एक जिम्मेवार मुल्क की तरह और एक एडवांस्ड मुल्क की तरह, जिस तरह अभी सेनेटर साहब ने कहा कि ये एक मेजर है कि क्लीन एनर्जी वाले मुल्क बड़े एडवांस्ड होते हैं, तो हमें फख्र है कि हम क्लीन एनर्जी वाला मुल्क है और इसी मामले के अंदर एडवांस्ड है। दूसरा जी, सेनेटर साहिबा ने बात की कि फर्नेस ऑयल को जब कम कर दोगे, फर्नेस ऑयल पिछले साल तकरीबन 0.3% का सिर्फ इस्तेमाल उसका हुआ है। फर्नेस ऑयल हमारे ग्रिड के अंदर तकरीबन खत्म हो चुका है। हमारी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर जो आज से 2 साल पहले रिलायंस 45% हुआ करती थी, आज हमारी ग्रिड के अंदर बिजली सिर्फ 24% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है और अगले 4 साल के अंदर ये परसेंटेज 4% पे होने जा रही है। तो हमारे रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स के तौर तरीके अल्हम्दुलिल्लाह A1 ट्रैक के ऊपर हैं और न सिर्फ वर्ल्ड बैंक बल्कि दुनिया का हर इदारा शहबाज शरीफ साहब की लीड की हुई पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की तारीफ करता है और कोट अनकोट ये कहता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स आज तक किसी मुल्क में पावर सेक्टर में नहीं आए जो हमारे आ रहे हैं। इन्होंने कहा जाओ पहले IPPs को संभालो, हमने संभाला। हमने बड़े बड़े सेठों से नहीं डरे, हम किसी के इन्फ्लुएंस और सिफारिशों से नहीं डरे। हमने इस मुल्क को आइंदा 6 से 7 सालों में 3,400 अरब रुपए जो मजीद IPPs के सेठों की जेबों में जाने थे, शहबाज शरीफ साहब की और नून लीग की हुकूमत ने वो उनकी जेबों में से निकाल के IPP के कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले रिव्यू किए, उनको फाइनल करके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के साथ साइन करवाया। उसके बाद जो आपका मुल्क 10,000 मजीद मेगावाट महंगी खरीदने जा रहा था, जिसकी वजह से आपको 17 अरब US डॉलर का अगले 20 साल के अंदर बोझ में इजाफा होना था, उस इजाफे को हमेशा के लिए हमने 10,000 मेगावाट को सिस्टम में से बाहर निकाला। तो हमने अपने रिफॉर्म्स के अंदर ये सारी चीजें की। हमने 1 साल में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसी को बेहतर करके, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 586 अरब रुपए का फाइनेंस मिनिस्ट्री और टैक्स पेयर के ऊपर बोझ हुआ करती थी,
آج وہ 586 ارب روپے سے کم کر کے ہم نے ایک سال میں 1/3 اس کا کم کر کے 397 ارب روپے کا باقی بوجھ چھوڑا، جو اگلے 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس لاس اور ریکوری کی انیفیشنسیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی سیاسی سفارشوں کے اوپر کسی کو بورڈ کے اندر نہیں رکھا، ہم نے اس سے بہتری اور نقصان کے اندر کمی کی اور آپ کے ٹیکس پیئر کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ جناب چیئرمین، یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو پتا ہے، میں اس ہاؤس میں ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز تھوڑی سی ریسرچ بیس سپیچز کیا کریں۔ علی ظفر صاحب ادھر کہہ کے گئے، میں ان سے ایک سوال کاش وہ ہوتے میں پوچھتا، آپ کو معلوم ہے کل کنزیومر ہے کتنا گریڈ کے اوپر؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے نیٹ میٹرنگ والا کتنا ہے؟ کل کنزیومر 3,45,00,000 سے زیادہ ہے۔ ان کل کنزیومرز میں سے صرف 4,66,506 کنزیومرز کے پاس نیٹ میٹر ہے۔ ان 4,66,000 کنزیومرز نے 7,000 میگا واٹ بجلی نیٹ میٹرنگ کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ اس 7,000 میگا واٹ میں سے بھی انڈسٹری نے، انہی 4,66,000 میں سے چند 100 انڈسٹریلسٹ نے 3,500 میگا واٹ بجلی لگائی ہوئی ہے، اور باقی 4,66,000 جو کنزیومر ہیں انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اب ان 4,66,000 کے علاوہ جو 3 کروڑ اور 40 لاکھ اور کنزیومر ہے، جو غریب بستیوں میں رہتا ہے، جو فلیٹوں میں رہتا ہے، جس کے پاس گھر خریدنے کی اور روف ٹاپ کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ سولر سسٹم لگائے، اور ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں اس کے پاس سیونگز کے باوجود افورڈیبل نہیں ہے، اگر ان ریٹوں کے اوپر نیپرا الاؤ کرتا مستقبل کے اندر بجلی ان سے 26 اور 27 روپے یونٹ پہ خریدنا اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر رہنا، تو باقی 3 کروڑ 45 لاکھ جو کنزیومر ہے، جو غریب ہے، اصلی غریب وہ ہے، اصلی عوام وہ ہے، وہ بھی ہے، ان کے اوپر آج جو 200 ارب روپے سالانہ کا بوجھ باقی کنزیومرز کے اوپر ان نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا پڑا ہوا ہے، یہ بڑھ کے 550 ارب روپے سالانہ ہو جاتا۔ آپ کہتے تمہاری 3.5 روپے فی یونٹ بجلی کیوں بڑھی ہے؟ میں یہ کہتا کہ میں ان 4,66,000 کنزیومرز کو ونڈ فال پروفٹ دینے کے لیے باقیوں کی میں بیخ نکال دوں؟ یہ 4,66,000 کنزیومر کے کانٹریکٹ کو ہم نے کچھ نہیں کیا، نیپرا نے۔ آئندہ مستقبل میں آنے والے کنزیومرز کو نئی ریگولیشنز دی ہیں کہ بھئی اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ کی بجلی کی خرید جو ہم آپ سے کریں گے وہ وہی کریں گے جو باقی گریڈ کی ایوریج بجلی کی خرید ہے۔ بجلی کی خرید ہوتی کیا ہے؟ بجلی کی خرید وہ ہوتی ہے جب ایک پلانٹ بنا کے آپ کو بجلی دیتا ہے، وہ بجلی کی خرید ہماری دن کے وقت